السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آج کی اس مجلس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ پارہ نمبر 6 کے ابتدا میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 148 میں، 149 میں، 148 149 میں کہا کہ کسی کی برائی کا چرچا علی الاعلان مت کرو۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اس لیے کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ الا من ظلم، ہاں جس پر ظلم ہوا ہو، جس کو ستایا گیا ہو، مارا گیا ہو، جو مظلوم ہو، وہ لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے اور فلاں انسان نے ظلم کیا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کرنے والوں کا اور اس کے بعد ان کا زندہ آسمان پر اٹھا لیا جانا، اس کا تذکرہ کیا ہے اور کہا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، یہ سچائی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا نہ انہیں لوگوں نے قتل کیا نہ سولی دی، بس شک و شبے میں پڑ گئے کہ اللہ نے انہی کی جیسی شکل و صورت کا ایک انسان اللہ نے بنا دیا اور اسی انسان کو لوگوں نے پھانسی دے دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دی یا عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی۔ اللہ نے کہا ولکن شبہ لہم، یہ لوگ شک و شبے میں ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل کیے گئے نہ سولی دی گئی، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ عقیدہ تثلیث کے باطل نظریے کی اللہ نے تردید کی، کہا ولا تقولوا ثلاثہ، کہ لوگوں یہ مت کہو کہ گاڈ تین ہیں، اللہ تین ہیں، جیسا کہ بہت سارے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام اور اللہ، کہتے ہیں یہ تین گاڈ ہے۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اللہ نے کہا کہ یہ عقیدہ مت رکھو کہ اللہ رب تین ہے، انما اللہ الہ واحد، اللہ صرف ایک ہے اور وہی پوری کائنات کا، پوری دنیا کا سسٹم چلا رہا ہے۔ یہاں پر سورہ نساء ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا۔ مائدہ کا مطلب دسترخوان، جس پر بیٹھ کر ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اس کا نام مائدہ کیوں؟ اس لیے کہ اس سورہ کے اندر ایک دسترخوان کا تذکرہ ہے، جو پارہ نمبر 7 میں اللہ نے جو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ پارہ نمبر 7 والی جگہ پر ہم اس مائدہ کا، اس دسترخوان کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ نے اس سورہ کے ابتدا میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو وعدہ کرو، جو ایگریمنٹ کرو، جو پرومس کرو کسی سے، اس کو ضرور پورا کرو، اور یاد رکھو وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی تقوی کے کام پر ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ کے، دشمنی کے کام پر آپس میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ اللہ سے ڈرو اگر تم واقعی معنوں میں عقل مند ہو۔ حرام چیزوں کی تفصیل اللہ نے بیان کی، دین کی تکمیل کا اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے کہا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمت کو پوری کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا، میں اس دین سے خوش ہوں۔ کتابیہ عورت سے نکاح کے شرائط اللہ نے بیان کیے کہ اگر آپ کسی کتابیہ یعنی کسی یہودیہ عورت سے، کسی عیسائی عورت سے شادی کرنا چاہتے تو اجازت تو ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے۔ اللہ نے کہا الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین۔ یہ آیت نمبر 5 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے شرائط کیا ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے آیت وضو اور تیمم یعنی وضو کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے وضو بنانا ہے، تیمم کا تذکرہ کیا کہ تیمم کب کیا جائے گا۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 18 میں یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک باطل خیال ذکر کیا اور اس کی تردید کی۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، عیسائی بھی کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ اللہ نے کہا وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم، یہودی عیسائی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اس کے چہیتے ہیں، محبوب ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے فلم يعذبكم بذنوبكم، پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں پر سزا کیوں دیتا ہے اگر تم اس کے محبوب ہو، اس کے بیٹے ہو؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی
اس کی مخلوق میں سے انسان ہو، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، یہ تمہارا خیال باطل ہے، تمہاری یہ سوچ غلط ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 27 سے 31 میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کا تذکرہ کیا ہے، ان دونوں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے حابیل کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کا صدقہ قبول نہیں ہوا، تو قابیل نے حسد کی آگ میں جل کر حابیل کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد بہت پچھتایا، بہت نادم ہوا، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، بہت پچھتایا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا جو ایک بھائی نے اپنے بھائی کا کیا حسد کی آگ میں جل کر۔ اس لیے حسد سے بچیں، محبت کو فروغ دیں، محبت کا کاروبار کریں، کسی کو بلا وجہ پریشان نہ کریں، کسی کو ستانے سے بچیں۔ اللہ نے اسی لیے اسی وقت سے یہ فیصلہ کر دیا، انسانوں کو تعلیم دے دی، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو ایک انسان کو قتل کرے، جو ناحق بغیر کسی وجہ کے کسی ایک انسان کو قتل کر دے، گویا کہ وہ پوری انسانیت کا، پورے انسانوں کا قتل کرنے والا ہے، اور جو ایک کو بچا لے فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا کہ وہ پورے انسانوں کو زندگی دے رہا، پورے انسانوں کو بچا رہا ہے۔ فتنہ اور فساد کی شرعی سزا کیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، یا انہیں قتل کر دیا جائے گا، او یصلبوا، یا انہیں سولی دی جائے گی، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کا رائٹ ہینڈ اور لیفٹ لیگ، یا لیفٹ ہینڈ اور رائٹ لیگ قتل کر دیا جائے گا، او ینفوا من الارض، یا انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا جائے گا، اس ملک سے بھگا دیا جائے گا۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ فتنہ اور فساد پھیلانے کی دنیاوی سزا ہے، دنیاوی رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ ہاں اگر کوئی دنیا میں توبہ کر لیتا ہے تو دنیا کی سزا تو اسے ملے گی، لیکن آخرت کی سزا سے وہ اپنے آپ کو توبہ کے ذریعے بچا سکتا ہے۔ وسیلہ اور اس کا معنی و مفہوم اللہ نے بیان کیا کہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا قرب تلاش کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کا قرب تلاش کرو، اس کے قریب پہنچنے والے اعمال کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ وسیلہ کی 3 شکلیں شریعت اسلامیہ نے جائز قرار دی ہیں: اللہ کے اچھے ناموں کا وسیلہ، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، اور کسی زندہ نیک انسان کی دعا کا وسیلہ۔ ان 3 وسائل کو چھوڑ کر بقیہ جو وسائل لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں، جو بھی طریقے اپنا رہے ہیں اللہ کے قریب پہنچنے کا، وہ غیر شرعی وسیلہ ہے، شریعت اسلامیہ نے انہیں جائز قرار نہیں دیا ہے۔ چوری کی سزا ذکر کی، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے فاقطعوا ایدیہما، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 38 میں اللہ نے بیان کیا، اور اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کتاب کو لازم پکڑنے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا، قصاص کا اسی بیچ میں تذکرہ کیا، اور یہ کہا کہ جو اس کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ نے کہا کہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے لوگ کافر ہیں، ظالم ہیں اور فاسق و فاجر ہیں۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی کہ اہل ایمان کون ہیں۔ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ مسلمانوں کے لیے نرم دل ہوتے ہیں، عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں، يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں کوششیں کرتے ہیں، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے انہیں دے رکھا ہے۔ پھر اللہ نے یہودیوں کے ایک اور باطل عقیدے کی تردید کی۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ بخیل ہے۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان، یہودیوں نے یہ کہا، اللہ نے کہا یہ ان کا دعویٰ غلط ہے، ان کی سوچ غلط ہے، اور اس بات کے کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت نازل کی گئی۔ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تبلیغ کس چیز کی کریں گے آپ؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس نازل کیا گیا ہے آپ اس کی تبلیغ کریں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی تبلیغ کرتے ہیں
تو گویا کہ آپ نے اپنے پیغمبر ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں قرآن اور حدیث کی تبلیغ کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی تبلیغ نہیں کرنی ہے۔ آیت نمبر 78 سے 79 میں بنی اسرائیل پر لعنت نازل کی گئی۔ تو کیوں لعنت نازل کی گئی، اس کے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، پہلی بات تو یہ کہ یہ لوگ نافرمان تھے، دوسری وجہ یہ کہ یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے تھے، تیسری وجہ یہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ ان کی نگاہوں کے سامنے کوئی غلط کام ہوتا تھا لیکن پھر بھی یہ لوگوں کو غلط کام کرنے سے روکتے نہیں تھے۔ ہم بھی یہ کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنی اس حرکت کی وجہ سے اللہ کی لعنت کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیں۔ آخری بات جو اس پارے کے اندر اللہ نے بیان کی ہے وہ یہ کہ یہود مسلمانوں کے سب سے سخت ترین دشمن ہیں، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ، مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ آپ لوگوں میں سب سے بدترین دشمن ایمان والوں کا اگر کسی کو پائیں گے تو یہودی ہیں۔ اس لیے ہمیں یہودیوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، انہیں اپنا دشمن سمجھنا چاہیے، اور اگر ہماری طرف وہ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں تو ان کی چال ہے، یہ ان کی سازش ہے، یہ آپ کے بیچ میں تفرقہ پیدا کرنے کا، اس لیے ہوشیار رہیں۔ یہ باتیں تھیں پارہ نمبر 6 کے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سے محبت کرنے، اس کی تلاوت کرنے کے معنی و مفاہیم کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے اور اس کی جانب دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔